مدارس اسلامیہ نے پرفتن دور میں تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دینی تعلیم و تربیت کو فروغ دینے اور جہالت کا قلقمہ کرنے کی امکان بھرپور کوشش کی ہے، اور آج مادیت کے امٹتے ہوئے سیلاب میں قال اللہ وقال الرسول کی جو صدائے ہر چہار جانب گونج رہی ہے، یہ مدارس اسلامیہ ہی میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے والوں کا ہی فیضان ہے۔ مدارس اسلامیہ نے ہمیشہ اسلام کی عزت و ناموس کی پاسبانی کی اور بگڑی ہوئی انسانیت کو سنوارا ہے، اور ملک میں اخوت و محبت، امن و امان اور شانتی کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بالفرض اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے، جن کی کڑی مقام صفہ سے جا ملتی ہے، تو امت تک دین پہنچنا بہت دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک مقامی مقرر حضرت مولانا مسیح الدین صاحب نرسا پور سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالیہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مولانا مسیح الدین صاحب نرسا پور۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، آج کی اس متبرک محفل میں جس غرض سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، اسی غرض سے میں بھی یہاں حاضر ہوا ہوں۔ ویسے تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، اس قسم کے جو جلسے ہوتے ہیں، حفاظ جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی، ان کی عزت افزائی، اور اسی طریقے سے دوسروں کو ترغیب، اور اسی طریقے سے اس کے بہانے مدرسے کا تعارف، علماء کرام سے استفادہ، کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ میں بھی علماء اکرام اکابرین کے سے استفادے کی غرض سے اور جلسے کی برکت کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان طلباء کو جنہوں نے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی، اور سرپرستوں کو، اور یہاں کے اساتذہ کو، اور یہاں کے ذمہ داران مدرسہ کو، اور خصوصاً ناظم مدرسہ حافظ شفیع صاحب کو، کہ ظاہر بات ہے قابل مبارکباد ہیں وہ اس سرزمین پر جو سب سے بڑی ڈگری ہو سکتی ہے، وہ ڈگری کا حصول آج یہاں پر کچھ بچوں نے اس کو حاصل کیا ہے، اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، جیسے اللہ عز و جل کو اپنے مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں، سارے علوم پر، سارے کلام پر، سارے فنون پر کلام اللہ یعنی قرآن مجید کو وہی فضیلت حاصل ہے جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق پر ہے۔ ایسا عظیم کلام، ایسا مقدس کلام جس کے بارے میں جو اس سرزمین پر اگر کوئی مقدس ترین چیز ہے تو وہ کلام پاک ہے۔ ہر چیز مخلوق ہے، دنیا کی، کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، زمین و آسمان، سورج و چاند، ستارے، ہر فرشتے، جن و انس، ساری کی ساری چیزیں، یہ انبیاء، یہ رسول، ساری چیزیں مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ صرف ایک چیز ہے
جو مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہے کلام پاک، وہ ہے قرآن مجید، اور اس کو آج الحمدللہ یہاں پر 4 بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ بڑی نصیب کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے ہم اپنی کوئی پرسنل چیز ہوتی ہے، کوئی اپنی محبوب چیز ہوتی ہے، کوئی اپنی بہت ہی قابل قدر چیز ہوتی ہے، تو ہم اس کو امانتاً اسی کے پاس رکھتے ہیں جس پر ہم کو بھروسہ ہوتا ہے، جس پر ہم کو اعتماد ہوتا ہے۔ آج ان 4 طلباء نے اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 طلباء کو اپنے کلام پاک کے لیے انتخاب کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے نہ انتظامیہ کے بس کی بات ہے، نہ اساتذہ کی بس کی بات ہے، نہ سرپرستوں کی بس کی بات ہے، نہ طلباء کے بس کی بات ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، چونکہ قیامت تک یہ کلام رہنا ہے، یہ قیامت تک اس شریعت کو باقی رہنا ہے، قیامت تک آپ کی نبوت باقی رہنی ہے، قیامت تک آپ کی نبوت ہی چلے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا کلام نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کلاموں کی طرح، گزشتہ کتابوں کی طرح، اس کتابوں کو، گزشتہ کی جو آسمانی کتابیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں کو اس کی ذمہ داری دی تھی حفاظت کی، لیکن چونکہ اس کلام کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا اس کی حفاظت کا۔ تو ظاہر بات ہے یہ دنیا دارالاسباب ہے اور ہر چیز سبب کے تحت وجود میں آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، لیکن سبب کے تحت کسی نہ کسی کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری دینا تھا، اس کی حفاظت کا کام لینا تھا۔ تو یہ طلباء ہوتے ہیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ سینے، ان کے جو سینے ہوتے ہیں، اس کو سبب کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی، بڑے مقدر کی بات ہے، قابل مبارکباد ہے۔ دنیا کی جو ڈگریاں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے وہ دنیاوی ضرورت ہوتی ہے، جب دنیا ختم ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، جب ہماری آنکھ بند ہوتی ہے، جب والد کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اپنے بچے کی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دیتی، جب بچے کی آنکھ بند ہوتی ہے جس نے اس ڈگری کو حاصل کیا تو اس کو وہ ڈگری مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ دنیا کی جتنی جو بھی ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری، سی اے کی ڈگری، وکیل کی ڈگری یا پروفیسر کی ڈگری، یا آئی اے ایس آفیسر بن جائے یا آئی پی ایس آفیسر بن جائے، کتنا ہی بڑا عہدہ اس سے حاصل ہو جائے، تو یہ ڈگری اور یہ عہدے اور یہ مراتب اور یہ مقامات سارے کے سارے جب آنکھ ہماری بند ہو جائے گی تو وہیں تک یہ ساتھ آئیں گے، اس کے بعد ہمارا ساتھ یہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ کلام پاک ہے جو ہم کو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ رہے گی، اور یہ ظاہر بات ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ دین جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ اس کو ہم غنیمت سمجھے، یہ جو مدارس ہے جہاں سے یہ حفاظ پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ مفتیان پیدا ہوتے ہیں، یہ خدام دین پیدا ہوتے ہیں، یہ مدارس یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، اس سنگین حالات میں یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کا تعاون ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ میرٹھ کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ مدارس اسلامیہ یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، بلکہ مدارس اسلامیہ کے ہم محتاج ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ ہماری ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے۔
مدارس اسلامیہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. مدارس اسلامیہ مسلمانوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ مسلمان مدارس اسلامیہ کے محتاج ہیں. مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ کی ضرورت ہے. اگر مثال کے طور پر اگر کل کے دن کوئی مدارس اسلامیہ کو کوئی مدرسے کو قفل ڈال دے، حضرت نے کہا کہ کہیں پر کسی مدرسے کو قفل ڈال دیا جائے تو وہاں کے اساتذہ، وہاں کے پڑھانے والے، وہاں کے علماء، وہاں کے حفاظ کوئی دوسرا کاروبار کر لیں گے، کوئی اپنے جینے کے لیے کوئی دوسرا کام کر لیں گے، وہ اپنے لیے اپنے گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ان کا کوئی نہیں بگڑے گا. لیکن اگر یہ مدارس بند ہو جائیں گے تو پھر آئندہ مستقبل میں 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ہمارے بچے کوئی یہودی ہوں گے، کوئی نصرانی ہوں گے، کوئی دہریے ہوں گے، کوئی ملحد ہوں گے. ہمارے بچوں کے نہ ایمان کا محافظ کوئی ہوگا، ہمارے بچوں کے نہ دین کا محافظ کوئی ہوگا، ہماری شریعت کا محافظ کوئی نہیں ہوگا. جیسا کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کافی دن پہلے کہا تھا کہ آج ہم کو مسلمانوں کو اس ہندوستان میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے برقرار رہنا ہے، یعنی باقی رہنا ہے، تو آج ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اردو سکھائیں. یہ حضرت علی میاں کا کافی سال پہلے کا تجزیہ تھا. اس وقت انہوں نے کہا تو آج تو حالات بہت بگڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مدارس کی حفاظت فرمائے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم اس مدارس کا ہر اعتبار سے اس کا تعاون کریں، اس کی تحفظ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ابھی آپ حضرت مولانا مسیح الدین صاحب سے انتہائی پرجوش تقریر سماعت کر رہے تھے مدارس کی اہمیت اور مدارس کی حفاظت کے سلسلے میں. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم و ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.